بقدرتی انواع الجواہر العقلیہ وافاد برحمت اجرام الفلکیہ والصلاة والسلام علی ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدورات الجنسیہ خصوصاً علی سیدنا مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلی آلہ واصحاب التابعین للحجج والبینات فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الامين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اسٹیج پر جلوہ فروز باوقار علماء کرام خصوصیت کے ساتھ اتنے کیمرے کافی ہیں، وہ آ جائیں گے۔ اسٹیج پر جلوہ افروز باوقار علماء کرام خصوصیت کے ساتھ خلیفہ حضور تاج الاولیاء پیر طریقت رہبر شریعت خطیب اعظم ہندوستان حضرت علامہ مولانا سید امین القادری صاحب قبلہ و نقیب بزم کفیل انبر اشرفی صاحب، دیگر علماء اکرام، معزز سامعین اسلام، پردہ نشین خواتین ملت اسلامیہ، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب ہمیں بھی سننا ہے اور آپ کو بھی سننا ہے۔ میں بہت دیر تک حائل نہیں رہوں گا، لیکن فیضان مختوم اشرف کمیٹی کی محبتیں ہیں، اللہ ان جوانوں کے حوصلوں کو بلند فرمائے۔ جانتے ہیں الحمدللہ، میں ایک بات بتا دوں، اللہ ان کے حوصلوں کو سلامت رکھے۔ جس وقت بارش ہو رہی تھی لوگوں نے امیدیں چھوڑ دی، سید صاحب، لیکن دیکھ لیجئے، میں ایک بات بتا دوں، یہ وہ بنگال ہے کہ جس پر حکومت کرنے والی ذات کا نام مخدوم العالم ہے بات یا نہیں؟ اور یہاں الحمدللہ ہم تو کہا کرتے ہیں کہ اشرفی انجمن میں رہتے ہیں، اشرفی انجمن میں رہتے ہیں، سایہ پنجتن میں رہتے ہیں، اشرفی انجمن میں رہتے ہیں، سایہ پنجتن میں رہتے ہیں۔ اور جب سے اشرف کا ہو گیا ہوں میں، جب سے اشرف کو ہو گیا ہوں میں، ارے جلنے والے جلن میں رہتے ہیں، جلنے والے جلن میں رہتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں الحمدللہ اپنی نسبتوں پر جتنا ناز کرے گا، الحمدللہ یہ وہ دیار ہے نا جس بنجر زمین کو حضور اشرف الاولیاء نے اپنے خون جگر سے سینچا ہے بات یہ نہیں؟ الحمدللہ سرزمین بنگال اس کی گواہ، ان کی محنتیں، مشقتیں، اور یہاں پر الحمدللہ جانتے ہیں آپ کے ادارے میں جو چیز ہے نا، اس پوری دنیا میں اس چیز کی تعریف ہو رہی ہے جسے دنیا مخدوم اشرف مشن کے نام سے۔ آپ کے پیر و مرشد نے اپنی باڑی نہیں بنائی بلکہ رسول اللہ کی باڑی بنائی۔ الحمدللہ اپنی نسبتوں پر ناز کریں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سند میں رکھتا ہوں محشر میں منہ دکھانے کی، سند میں رکھتا ہوں محشر میں منہ دکھانے کی، ارے جبی پہ خاک ہے اشرف کے آستانے کی، جبی پہ خاک ہے اشرف کے آستانے کی۔ اور مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والوں، مجھے حقیر نگاہوں سے دیکھنے والوں، ارے میں اشرفی ہوں، ضرورت نہیں خزانے کی، میں اشرفی ہوں، ضرورت نہیں خزانے کی۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، طلب امن و عافیت کے لیے، تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی رخ نور کی زیارت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اپنے مخصوص انداز میں، اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا۔ خود
خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق میں کچھ کہوں. الحمدللہ میری کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے کہ میں نبی کے خاندان کی شان بیان کروں. کیوں؟ کیونکہ جن کی شان قرآن بیان کر دے، جن کے شان کے قصیدے رحمان پڑھ دے، ان کی شان کوئی انسان نہیں بیان کر سکتا. اور وہ حسین اعظم کی میں کہا کرتا ہوں کہ خود ہی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین، خود ہی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا 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 حسین ہے. اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں. مصطفیٰ کا خاندان قسم خدا کی اس کا جواب نہیں. شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں. ارے کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین. اور جانتے ہیں بشر سے چل بشیر تک. الحمدللہ اہل سنت گستاخوں کے ٹولے کا نام نہیں ہے بلکہ اہل سنت مصطفیٰ کے وفاداروں کا نام ہے. الحمدللہ اہل بیت کا مقام اگر آپ کو جاننا ہو نا تو صحابہ کی چوکھٹ کو چومیں، پتہ چل جائے گا نبی کے گھر والوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا. مصطفیٰ کے در والوں نے بتا دیا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے. بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک. ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. خود ہی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے. دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے. اور شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے. اور بشر سے چل بشیر تک، عمر سے چل عمیر تک. ارے بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے. اور جب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. سبحان اللہ. عجب لڑی ہے. دیکھیے اسٹیج پر وہ لوگ ہیں جنہیں شعر و سخن سے واقفی ہے. عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے. ارے اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین. اب اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقاں بھی حسین ہے، صف بر زمیں بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے. اور جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، ارے وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جا بھی حسین، وہاں لاکھ ابن زیاد. میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے محبوب آپ فرما دیں کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر، کوئی طلب، کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اپنے خانوادے کی محبت پر. لفظ قرآن نے جو استعمال کیا وہ مودت کا. اور اہل اسٹیج اور علماء خاص جانتے ہیں کہ صرف اس مودت کو ہم محبت کر دیتے ہیں صرف تقریب فہم کے لیے، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے. ورنہ محبت اور مودت میں فرق ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ محبت کم بھی ہوتی ہے اور محبت زیادہ بھی ہوتی ہے. محبت نقصان دہ بھی ہوتی ہے اور محبت فائدہ مند بھی ہوتی ہے. محبت کبھی رسوائے زمانہ ثابت ہوتی ہے اور محبت کبھی معراج بندگی بن جاتی ہے. محبت کبھی گھر بار چھڑا دیتی ہے اور محبت کبھی دنیا کی دولت آپ کے دامن میں سمیٹ لاتی ہے. لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ، حسنین کریمین طیبین کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، فاطمہ زہرا کے ساتھ محبت نہ کی جائے بلکہ محبت. اور مودت کے تعلق سے صاحب الفخری فرماتے ہیں کہ مودت کا معنی یہ ہے کہ حب اہل بیت خون میں گردش کرے. حب اہل بیت خون میں گردش کرے یعنی مودت وہ ہے جو آپ کے نفس کی حرکت بن جائے. مودت وہ ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن بن جائے. مودت وہ ہے جو آپ کے سانسوں کی لے بن جائے. مودت وہ ہے جو آپ کے خون کی روانی بن جائے. ارے مودت وہ ہے جو آپ کی زندگانی بن جائے. ارے مودت وہ ہے کہ جب تک جان میں جان رہے نبی اور آل نبی پر جان رہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. وہ کہا کرتے یار اتنا حسین اعظم کے نام کی محفلیں کیوں سجائی جاتی ہیں؟ کیا اسلام میں اور جنگیں نہیں ہوئی؟ میں نے کہا یقیناً اسلام میں جنگیں ہوئی، یقیناً جنگیں ہوئی. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ بتاؤ تاریخ اسلام میں کون ایسا بہادر ہے جو 3 روز کا بھوکا ہو؟
3 روز کا پیاسا ہو، جس کے سامنے اس کے شیر دل فرزند، اس کے لڑکے بچے بھائی بھتیجے عزیز و اقارب جتنے اس کے ساتھ تھے ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیے گئے ہوں۔ ارے غم اور مصیبتوں کا طوفان ہو، ایسا طوفان کہ بڑے سے بڑا رستم بھی ہمت چھوڑ بیٹھے، لیکن وہ مرد حق اپنی جگہ پہاڑ کی طرح جمع کھڑا ہے۔ ارے پہاڑ بھی ہو تو ہل جائے، لیکن اس کے قدم میں ذرہ برابر لغزش نہیں۔ بتاؤ ایسا بہادر، ایسا اولو العزم، ایسا ثابت قدم انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو جانتے ہو اس سوال کے جواب میں صرف ایک آواز بلند ہوگی کہ پوری تاریخ اسلام نہیں بلکہ پوری تاریخ انسانیت میں وہ واحد ذات ہے جسے ہم اور آپ امام حسین کے نام سے جانتے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا امام حسین کے اندر یہ قوت کہاں سے آئی؟ امام حسین کے اندر یہ پاور کہاں سے آیا؟ امام حسین کے اندر یہ ہمت کہاں سے آئی؟ امام حسین کے اندر یہ جرات کہاں سے آئی؟ تو دوستوں اگر یہ جاننا ہے نا تو کسی فضول کے پاس مت پہنچو بلکہ رسول کے در پر پہنچو۔ مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں سنو، امل حسین فلہو جراتی وجودی، حسین کو میں نے اپنی شجاعت اور سخاوت عطا کی، پیغمبرانہ شجاعت کے بعد۔ جو ذات دنیا میں بہادری کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے وہ ذات کسی اور کی ذات نہیں ہے بلکہ وہ ہم غلاموں کی امام کی ذات ہے۔ جانتے ہیں امام حسین کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے حسین کو اپنی شجاعت اور سخاوت عطا کر دی۔ قسم خدا کی حالات بہت خراب ہو گئے۔ جانتے ہیں کربلا صرف واقعات سنانے کا مقام نہیں ہے بلکہ کربلا درسگاہ۔ جانتے ہیں اسی قرآن نے آواز دی تھی، اے مصطفیٰ کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں۔ آج مجھ پر یزیدیت کی گرد لگ گئی ہے۔ نبی کے گھر والے بول اٹھے قرآن ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے۔ حضرت زینب کبریٰ پکار اٹھی قرآن ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے۔ ہم آنو محمد شہید کروائیں گے لیکن تمہیں مٹنے نہیں دیں گے۔ حضرت امام علی مقام پکار اٹھے میں اپنے جانثاروں کی جانیں قربان کروں گا لیکن قرآن تمہیں مٹنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن تیرا میرا جوڑ پرانا ہے۔ ارے قرآن تو مصطفیٰ کے سینے پر اترا ہے اور میں مصطفیٰ کے سینے پر کھیلا۔ امام علی مقام پکار اٹھے میں علی اصغر علی اکبر قربان کروں گا لیکن تمہیں مٹنے نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا میرا جوڑ پرانا ہے۔ قرآن تو تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا اور میں بلوغ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ تب اس قرآن نے آواز دی تھی اے مصطفیٰ کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، ارے پھر گواہ رہنا، تم ہمیں مٹنے نہ دینا۔ تمہارے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے۔ ہم قیامت تک یہ اعلان کرتے رہیں گے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو یہ ہے قرآن کی، قرآن دل کی اجڑی ہوئی وادیوں کو آباد کر دیتا ہے۔ قرآن دلوں میں ایمان کے دیپک جلا دیتا ہے۔ قرآن دلوں سے اندھیروں کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی محفل میں حسین حسین کی صدائیں بلائیں، کیونکہ جانتے تاریخ شاہد ہے کہ 1400 سال ہو گئے آج تک کسی نے امام حسین کے سجدے پر شک نہیں کیا۔ لیکن مصطفیٰ کے غلاموں حالات اتنے خراب ہو گئے نا کہ ایک بندہ اٹھتا ہے اور کہتا ہے جب کربلا میں پانی نہیں تھا تو امام حسین نے سجدے کیسے کیے؟ ارے وہ سجدہ جس کے حوالے سے علامہ اقبال نے 100 سال پہلے لکھا کہ جانتے ہیں اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ ایک ضرب ید اللہ ہی، ایک سجدہ شبیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے بچوں کو نبی کے گھر والوں کا وفادار بنائیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، کونین کے والی فرماتے سنو لِكُلِّ شَيْءٍ اساس، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہے۔ وَاسَاسُ الْإِسْلام حُبِّ وَحُبَّ اہل بیت، اور اسلام کی بنیاد میری اور میرے اہل بیت کی محبتیں ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب کو نبی اور آل نبی کے در کا غلام بنائے۔ اے قوم وہی پھر ہے تباہی کا زمانہ، اے قوم وہی پھر ہے